وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ یروشلم کی فصیلوں پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ 90 سال، جی ہاں پورے 90 سال تک مسلمان اس شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر ایک شخص اٹھا۔ نہ وہ کسی عظیم شاہی خاندان کا وارث تھا، نہ اس کے پاس سونے کے محلات تھے، مگر اس کے پاس ایمان تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے؟ کیا وہ یروشلم کو واپس لا سکتا ہے بغیر ظلم کے، بغیر انتقام کے؟ یہ کہانی ہے اسلام کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 1137 یا 1138 عیسوی میں تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں اور مسلمان مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا، امت کمزور تھی، اتحاد ناپید تھا۔ لیکن تاریخ کے اندھیرے ادوار میں ہی بعض اوقات ایسے چراغ جلتے ہیں جو صدیوں تک روشنی دیتے ہیں۔ صلاح الدین انہی چراغوں میں سے ایک تھے۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے چچا اسد الدین شیرکو زنگی سلطنت کے اہم سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تربیت شام میں حاصل کی۔ نور الدین زنگی کی سرپرستی میں صلاح الدین نے نہ صرف جنگی حکمت عملی سیکھی، بلکہ دین، فقہ اور قرآن سے گہرا تعلق بھی پیدا کیا۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، صبر اور دیانت نمایاں تھی۔ وہ محض ایک سپاہی نہیں بن رہے تھے، وہ ایک مقصد کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ 1169 عیسوی میں مصر سیاسی انتشار کا شکار تھا۔ اسد الدین شیرکو کے انتقال کے بعد غیر متوقع طور پر 31 سالہ صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ ایک کٹھن ذمہ داری تھی۔ فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی، داخلی سازشیں عروج پر تھیں۔ صلاح الدین نے تدبر اور حکمت کے ساتھ نظام کو سنبھالا۔ انہوں نے مصر میں اہل سنت نظام کو بحال کیا اور خطبات میں عباسی خلیفہ کا نام شامل کروایا۔ یہ قدم محض سیاسی نہ تھا، یہ امت کے اتحاد کی طرف ایک اہم پیش رفت تھی۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ یروشلم کی آزادی صرف ایک جنگ سے ممکن نہیں، اس کے لیے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کو ایک قیادت کے تحت جمع کیا۔ یہ عمل آسان نہ تھا، کئی مسلم حکمران ان کے مخالف تھے، لیکن وہ صبر کرتے رہے، وہ لڑے بھی اور صلح بھی کی۔ ان کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ بیت المقدس کی آزادی تھا۔ 4 جولائی 1187، حطین کا میدان، شدید گرمی۔ صلاح الدین نے حکمت عملی کے تحت صلیبی افواج کو پانی سے دور کر دیا۔ تھکے ہوئے اور پیاسے لشکر کے سامنے مسلم فوج منظم انداز میں کھڑی تھی۔ جنگ شروع ہوئی، گرد و غبار آسمان تک اٹھا۔ نتیجہ فیصلہ کن تھا۔ صلیبی افواج کو مکمل شکست ہوئی اور ان کا بادشاہ گرفتار ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یروشلم کا راستہ کھل چکا تھا۔ 27 رجب 583 ہجری یعنی 1187 عیسوی، تقریباً 88 سال بعد یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 1099 میں جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، لیکن صلاح الدین نے انتقام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ عیسائی شہریوں کو فدیہ دے کر محفوظ طریقے سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ کسی بڑے پیمانے پر قتل عام کی اجازت نہ دی گئی۔ مسجد اقصیٰ کو صاف کیا گیا، اذان کی آواز دوبارہ گونجی۔ وہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ جب صلاح الدین مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر غرور نہیں تھا، وہ سجدے میں جھک گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ فتح محض فوجی کامیابی نہ تھی، یہ ایمان، صبر اور اتحاد کی فتح تھی۔ یروشلم نے دیکھا کہ اسلام کی اصل طاقت اخلاق اور عدل میں ہے۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ جب ان کا ذاتی سامان دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس بہت کم مال تھا۔ ایک عظیم سلطان